قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، ایک نرم گوشہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے محمد علی مرزا نے ایک نئی چال چلی ہے۔ تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا۔ باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا۔ تو سر جائیں جرمنی میں، سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہ نئی سٹیٹمنٹ اپنے مرشد جاوید احمد غامدی کی اتباع میں اس نے دی ہے۔ اس سے پہلے سالہ سال سے جاوید احمد غامدی صاحب یہ بیان پہلے بھی دے چکے ہیں۔ جب بھی قادیانیوں اور مرزیوں کے بارے میں جاوید احمد غامدی سے سوال ہوا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو جاوید احمد غامدی نے یہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کا انکار کریں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھ کے ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، چاہے اس کے عقائد و نظریات جو بھی ہوں۔ اور یہی سٹیٹمنٹ اب نیا ایک اپلوڈ کیا ہے کلپ مرزا نے، مسلمانی کا سرٹیفکیٹ، اس میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ آپ کی تنظیموں تحریکوں کو، یعنی مسلمانوں کی جو تنظیمیں تحریکیں ہیں قادیانیوں کے رد میں، قادیانیوں کے خلاف، کہتا کہ ان تنظیموں تحریکوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کسی کو اسلام میں داخل کریں یا خارج کریں۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا اعتبار کیا جائے گا، چاہے وہ منافق ہو، چاہے جو مرضی ہو۔ اب اس کا فیصلہ قیامت والے دن پل صراط پہ ہوگا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اب نئی سٹیٹمنٹ مرزا صاحب نے دی ہے، اور اس حوالے سے مرزا نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک روایت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ سارا جو نا وہ بیان دیا ہے۔ جھڑپ کے دوران جب کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے کافر ہی ہے۔ عین ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن اسلام ظاہری کلمے کا کتنا احترام کرتا ہے۔ ان کو یہ کلک تھا کہ یہ میرے سے کام مس ہینڈل ہوا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ اور فرمایا اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا، کیوں؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا۔ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا۔ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن اللہ کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضور اس بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا۔ یہ بتائیے، اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود کہ یہ کافر ہے اور اسے مار دے، حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ سر اگر یہ اتھارٹی اسامہ ابن زید کے پاس نہیں ہے نا، تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے یا ان کے بارے میں خود پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ جاڑ دے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کا ایمان، ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے، ان کے تو ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایمان کے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا۔ باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرتبہ صحابہ سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اسامہ بن زید کو حضور کہہ رہے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے،
اللہ کے حضور اگر اس نے مقدمہ قائم کیا تو سر آپ کی ذمہ داری بھی، آپ کا بھی جو ذمہ ہے رسول اللہ کے حصے سے اٹھ چکا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام پھر آپ کو بھی نہیں اٹھائیں گے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری میں 6872 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنگ میں برسرے جنگ تھے تو آپ کی تلوار کے نیچے ایک وہ بندہ آیا جو پہلے کافر تھا، اور اس نے حضرت اسامہ بن زید کے سامنے آ کے تلوار کے نیچے اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ میری تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی حضور اس نے تو یہ کلمہ جو پڑھا ہے وہ میری تلوار کے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ یعنی سرکار نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذالک اليوم۔ جب حضور نے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تمنا کی کہ کاش میں آج کے دن مسلمان ہوا ہوتا۔ اب یہ جملہ تھا، اس جملے کو مرزا نے کس انداز سے پیش کیا؟ اس کا ترجمہ یہ کیا کہ کاش میں آج کے دن سے پہلے کافر ہوتا، یعنی گویا کہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت اسامہ ابن زید نے آج کے دن سے پہلے کافر ہونے کی تمنا کی، حالانکہ آج کے دن میں کافر ہوتا اور آج کے دن میں مسلمان ہوا ہوتا، دونوں جملوں میں فرق ہے۔ پہلا جملہ کہ آج کے دن سے پہلے میں کافر ہوتا، اس میں کفر کی تمنا ہے، جبکہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جملہ ہرگز نہیں بولا۔ وہ کفر کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے قتل ناحق اور ایک ہے کفر۔ مجھے بتائیں کہ قتل ناحق زیادہ بڑا جرم ہے کہ کفر زیادہ بڑا جرم ہے؟ یقیناً کفر زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک قتل ناحق جو ہے اس کے جرم یا اس کی جو بعید ہے اس سے بچنے کے لیے صحابی یہ تمنا کریں کہ کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ جملہ ان کی طرف اس نے منسوب کیا، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایسا جملہ ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں تو یہ الفاظ ہے کہ انی لم اکن اسلمت قبل ذالک اليوم، کہ یعنی اس کا جملے کا مفہوم یہ نکلتا کہ کاش کہ میں آج کے دن مسلمان ہوا ہوتا تاکہ میرے اوپر یہ جو جرم میں کر بیٹھا ہوں یہ جرم میرے ذمے اور نامہ اعمال میں نہ ہوتا۔ تو اب اس حدیث کو محدثین نے جو سمجھا ہے، پہلے تو یہ کہ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ فَتَمَنَّا أَن يَكُونَ ذَلِكَ الْوَقْتِ اول دخولہ فی الاسلام، کہ حضرت اسامہ بن زید نے یہ تمنا کی کہ کاش میرے دخول اسلام کا یہ اول وقت ہوتا، لِيَأْمَنَ مِن جَزِيرَةِ تِلْكَ الْفِعْلَ جریرت تلک الفعل، تاکہ میں اس جو فعل ہے اس فعل کے جو جاری ہونے سے میں امن میں رہتا۔ وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ تَمَنَّا أَلَّا يَكُونَ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ، جو ترجمہ مرزا جیلوی نے کیا ہے اس کا رد کیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے۔ وہ کہتے ہیں وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ تَمَنَّا أَلَّا يَكُونَ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں آج کے دن سے پہلے مسلمان نہ ہوتا یا آج کے دن سے پہلے میں کافر ہوتا، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کی تمنا یہ تھی کہ میں آج کے دن مسلمان ہوا ہوتا۔ اب ان دونوں جملوں میں فرق ہے جس کو مرزا نے مس گائیڈ کرنے کی لوگوں کو کوشش کی ہے، جملہ ایک الٹا اس کو بنا کے۔ اب اس سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ دیکھیں کہ حضرت اسامہ بن زید جو ہیں انہوں نے ظاہری کلمے کا اعتبار نہیں کیا، تو اب یہ ہے کہ جو بندہ ظاہری کلمہ پڑھتا ہے اس کا اعتبار کرنا چاہیے اور اس کا اعتبار کر کے اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ اب یہ جو واقعہ ہے جنگ کی حالت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پیش ہے اس کا، اور دوسری طرف وہ بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کفری عقیدہ یا کوئی جو ہے نا ضروریت دین کا انکار کرتا ہے، ان دونوں واقعات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر دو ٹوک انداز میں اللہ رب العزت جل شانہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشاد فرمایا، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے محبوب فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟
لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ آیت واضح بتاتی ہے کہ جو بندہ ایمان لا چکا، پہلے مسلمان ہو چکا، کلمہ پڑھ چکا، کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام لانے کے باوجود جب وہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ یا اس کے رسول کے ساتھ مذاق کا ارتکاب کرتا ہے، استہزاء یا گستاخی کرتا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اب تم بہانے مت بناؤ۔ اور اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ کون؟ جو پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، لیکن کلمہ کفر کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل گئے۔ تو قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد جب وہ کوئی کفری عقیدہ اختیار کرتا ہے، اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکالتا ہے، تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اب آیات کیا بتا رہی ہیں اور اس حدیث کا غلط مضمون اور مفہوم کیا مرزا نکال رہا ہے؟ وہ حالت جنگ تھی، اور حالت جنگ میں تلوار کے نیچے آیا ہوا شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، یہاں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کلمہ کا اعتبار نہ کیا اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، اور وہ اجتہاد محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی اسی حدیث کے تحت شرح لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کأنہ حمل نفی النفع علی عمومہ دنیا و اخرى۔ قرآن مجید کی سورہ غافر کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پس انہیں ان کے ایمان نے نفع نہیں دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا۔ یعنی کافروں کو ان کے ایمان نے، یعنی اپنے موت کے وقت اور عذاب کے نازل ہونے کے وقت اگر وہ ایمان لے بھی آئے تو ان کے ایمان نے نفع نہیں دیا۔ اب اس ایمان کے نفع نہ دینے سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں نفع نہیں دیا کہ آخرت میں ان کو نفع ان کا ایمان نہیں دے گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ انہو حمل نفی النفع علی عمومہ دنیا و اخرى۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت سے حضرت اسامہ نے یہ سمجھا کہ یہاں جو نفع کی نفی ہے کہ ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دیا، اس سے مراد دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، کہ جو بندہ جنگ کی حالت میں اگر ایسی اس کے ساتھ صورت پیش آ جاتی ہے، وہ تلوار کے نیچے آ کے کلمہ پڑھ کے ایمان کو قبول کرتا ہے تو اس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ ایسے ہی وہ بندہ جو حالت غرغرہ میں کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو اس کا ایمان نفع نہیں دیتا۔ یا یہ ہے کہ وقت عذاب کسی قوم پر آ گیا تو عذاب کے وقت وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان نفع نہیں دیتا۔ حضرت اسامہ اس آیت کو یہ سمجھے اس سے کہ اس سے مراد دنیا اور آخرت دونوں مراد ہیں، کہ دنیا میں اور آخرت میں عذاب کے وقت یا جنگ کی حالت میں یا موت کے غرغرے کے وقت اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو اس کا ایمان نفع نہیں دیتا۔ انہوں نے اس آیت سے یہ سمجھا اور انہوں نے اس آیت کو سمجھنے میں اجتہادی خطا کی۔ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ ایک طرف یہ واقعہ رکھ لیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اور دوسری طرف سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 66 آیت نمبر 74 رکھیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے 6924 اور 25 نمبر حدیث بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا عنوان قائم کیا، وہ عنوان یہ ہے باب قتل من ابا قبول الفرائض، وہ بندہ جس نے فرائض قبول کرنے سے انکار کیا اس کے قتل کا بیان، وما نصبوا الی الردۃ، اور وہ لوگ جو ردت کی طرف منسوب کیے گئے۔ اس کے تحت حدیث نمبر 6924 اور 25 لے کے آئے کہ جس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف قتال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ یا ابا بکر،
कैफ़ तुक़ातिलु अन्नास वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आप इन लोगों के साथ किताल कैसे करेंगे जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया है, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लोगों के साथ किताल करूं हत्ता कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, वो अल्लाह की तौहीद की गवाही दें। फमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह आसमा मिन्नी मालहु व नफ्सहु इल्ला बिहक़्क़िही व हिसाबहु अलल्लाह, और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उसने मुझसे अपना माल और अपनी जान महफूज कर ली। तो जब वो कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ने के बावजूद, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बावजूद आप उनके साथ किताल क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़कात, अल्लाह की कसम जिसने नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क किया मैं उसके साथ किताल करूँगा। यानी जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है इसी तरीके से ज़कात फ़र्ज़ है। जो कहे कि नमाज तो फ़र्ज़ है लेकिन ज़कात फ़र्ज़ नहीं, मैं उसके साथ किताल करूँगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने बावजूद इसके कि वो लोग कलिमा पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, हज करते थे, लेकिन ज़कात देने से इनकार कर बैठे, और ज़कात का इनकार करने की वजह से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने उनके साथ किताल किया और उनके खिलाफ आपने जिहाद किया। और फिर तमाम सहाबा इकराम बशमूल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस बात पर सबका इजमा हो गया कि जिसने ज़कात का इनकार किया वो इस्लाम के दायरे से खारिज है, उसके साथ किताल किया जाएगा। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने उसके साथ किताल किया। कलिमा पढ़ते थे, वो नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, हज करते थे, लेकिन ज़कात का चूँकि मुनकिर हो गया तो उनके साथ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने किताल किया। तो कुरान मजीद की आयत और ये अहादीस बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताती हैं। अब कहता है सही बुखारी मुस्लिम में ये हदीसें हैं लिखी हुई थी और इन जो मौलवी हैं इन उलमा ने लोगों के सामने बयान नहीं की। सर ये हदीसें वो हैं जो बुखारी मुस्लिम में सदियों से लिखी थी, लेकिन वो बुखारी मुस्लिम में ही लिखी रह गई, बाहर नहीं निकली। लोगों के सामने उलमा ने बयान की हैं, लेकिन जिस तरह मिर्जा दजल कर करके हदीस पे मानवी तहरीफ करता है और हदीस पे मानवी तहरीफ करके मफहूम बिगाड़ के और असल जो मफहूम और मंशा और मुराद हदीस की उसको बिगाड़ के पेश करता है, इस तरह उलमा ने पेश नहीं की। उलमा के सामने दोनों तरफ के दलाइल होते हैं और दोनों तरफ के दलाइल रख के उलमा जो है वो उसको बयान करते हैं। अब ये कहता है जी कि जो कलिमा ज़ाहिरी पढ़ता है उसके ज़ाहिरी कलिमे का एतबार करके उसको मुसलमान समझा जाएगा। तो क्या कादियानी कलिमा नहीं पढ़ते? क्या कादियानी जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमा नहीं पढ़ते? फिर तुम ये भी पहले बयान रिकॉर्ड करवा चुके हो कि सिर्फ दो फिरके काफिर क्यों, सवाए एक फिरके के जो हमारा सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा इशू है वो कादियानियों का फिरका। उनको भी मैंने डिटेल से स्टडी किया, लेकिन उनकी मैं तकफीर करता हूँ, उनके सिवा सब कॉन्टिनेंट में हम किसी फिरके की तकफीर नहीं करते। और शिया में से भी एक ऐसा फ़िरका है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं लेकिन शाम के अंदर पाया जाता है, नुसैरिया। जिस तरह इन्होंने ख़त्म नबूवत पे डाका मारने की कोशिश की, उन्होंने तौहीद के ऊपर बड़ी उरियां किस्म की आप समझ लें अटैक किया और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के लिए उलूहियत क्लेम कर दी, उन्हें खुदा क्लेम किया। फील करते हैं बस ये दो फ़िरके हैं, यानी कादियानी जो अहले सुन्नत से टूट के अलग हुए और नुसैरिया जो अहले तशय्युअ से टूट के अलग हुए। बस हम इन दो फ़िरकों की तकफीर करते हैं। और कहता मैं सिर्फ दो फ़िरकों को काफिर कहता हूँ, कादियानियों को और शिया का एक फ़िरका नुसैरिया जो कि मुल्क शाम में पाया जाता है और हमारे पाकिस्तान और इंडिया में नहीं पाया जाता, हालांकि हज़ारों इंडिया और पाकिस्तान में नुसैरी शिया मौजूद हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दो फ़िरकों को तुम जो पहले कह चुके हो मैं काफिर कहता हूँ, क्या ये कलमा नहीं पढ़ते? इनके कलमे का एतबार क्यों नहीं है? इनके अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहने का एतबार क्यों नहीं है? कौन सी अथॉरिटी है तुम्हारे पास जिस अथॉरिटी की बुनियाद पर तुम इनको कहते हो कि मैं दोनों फ़िरकों को काफिर कहता हूँ, जबकि ये बात भी अब कह रहे हो कि जनाब इन तंजीमों तहरीकों के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं कि ये किसी जो ना वो कलमा पढ़ने वाले को ईमान से इस्लाम से निकालें या किसी को दाखिल करें। तो अगर इन तंजीमों तहरीकों के पास नहीं है तो तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी की बुनियाद पर पहले तुम ये कह चुके हो कि दो फ़िरके सिर्फ काफिर उनको कहता हूँ, कादियानियों को और नसैरियों को?
تو اس طریقے سے یہ دجل کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں مقدمہ صحیح مسلم میں 18 نمبر حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ لے کے آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، کہ آخر زمانے میں ایسے دجال کذاب لوگ آئیں گے یاتونکم من الاحادیث، تمہارے سامنے وہ احادیث بیان کریں گے کہ جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی. لازمی اس سے مراد یہ کہ جھوٹی حدیثیں یا حدیثیں تو ہوں گی لیکن ان کو بگاڑ کے پیش کریں گے جس طرح یہ کر رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم و ایاہم، تم ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے پاس نہ آنے دو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. تو اب قادیانیوں کی حمایت میں اور قادیانیوں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس انداز سے یہ کاروائیاں کر رہا ہے.